ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اس لیے کہ یہ بات ہے کہ اگر ہم اپنا مسئلہ کسی دوست کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو وہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. کسی کے کندھے پر اگر آپ اپنا سر رکھ کر کے رو لیتے ہیں تو وہ چند آنسو آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں آج کل ماحول ہے، اکیلے رہنا، تنہا رہنا، سب سے ہٹ کر کے رہنا، ایک آدمی سمجھتا ہے نا میرے معیار کا کوئی نہیں ہے، میرے معیار کا کوئی نہیں ہے، تو یاد رکھنا اکیلے رہتے رہتے انسان مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے. اور اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں جو لوگ سماج سے کٹ جاتے ہیں وہی عام طور پہ خودکشی کرتے ہیں. اس لیے سماج سے مت کٹو، سماج سے وابستہ رہو. سماج سے وابستہ آج کل دیکھا جاتا ہے کسی کو تھوڑی سی عزت مل گئی الگ، سماج سے کٹتا ہے. دیکھ رہا ہوں میں اپنے شہر میں تھوڑی سی عزت ملی، اپنا اسٹیٹس نہیں ہے بھائی، معیار اپنا نہیں ہے، یہ لوگ اپنے معیار کے نہیں ہے، ٹھیک الگ، عزت ملی الگ، دولت ملی الگ، شہرت ملی الگ، لباس اچھا پہنا الگ، کار اچھی لی الگ. یہ کم ظرفوں کی علامت ہے. میرے آقا سید العالمین ہو کر بھی سب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. غریب آتا اس کے ساتھ بھی، امیر آتا اس کے ساتھ بھی، مزدور آتا اس کے ساتھ بھی، اعلیٰ آتا اس کے ساتھ بھی، ادنا آتا اس کے ساتھ بھی. کچھ مل جانے پر الگ رہنا. یاد رکھنا ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. حضور سیدی محدث اعظمین کا ایک شعر ہے بہت خوبصورت، کہتے ہیں ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، ایک طریقے پر کبھی رہتا نہیں دنیا کا حال، ہر زوال را کمالو ہر کمال را زوال. دنیا ہمیشہ ایک اس پہ نہیں رہتی، ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. تو یہ تھوڑی سی عزت ملنے پر جو 100 لوگوں سے کٹ جاتے ہو، ایک دن عزت ختم ہوگی، کٹے رہ جاؤ گے. تھوڑی سی دولت ملنے پہ لوگوں سے کٹ جاتے ہو، دولت ختم ہو جائے گی، لوگوں سے کٹے رہ جاؤ گے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. اس لیے ملنساری کی عادت ڈالو، لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کی عادت ڈالو. حالات اچھے ہو یا برے ہو، لوگوں سے کبھی کٹنا نہیں. یہ کم ظرفی کی علامت ہے، یہ ہلکے پن کی نشانی ہے، یہ انسان کے نیچ اور کمینے پن کی علامت ہے. آسان مثال، کہتے ہیں کہ ایک چوہے نے ہیرا کھا لیا، ایک چوہے نے ہیرا کھا لیا، اس نے ہیرا کھا لیا. جس کا ہیرا کھایا اس کو تکلیف ہوئی کہ میرا ہیرا کیسے کھا لیا چوہے نے. تو اس نے کیا کیا، یہ ابھی چند دنوں پہلے کسی دوست نے مجھے یہ آرٹیکل چھوٹا سا بھیجا، مجھے بہت اچھا لگا، اس کو بہت اچھا لگا. ہمارے احباب ایک ساتھ ایک گروپ میں جمع ہے تو انہوں نے یہ آرٹیکل مجھے بھیجا تھا. حالانکہ عام طور پہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے بھیجے ہوئے آرٹیکل کو نقل کروں، لیکن بات مجھے بڑی اچھی لگی اور ہے عبرت کی بات ہے. اس نے جب ہیرا کھا لیا تو ہیرا ڈائمنڈ اس کا چھوٹا سا حصہ نگل گیا، وہ نگل گیا. تو جس کا کھایا تو اس کا تو نقصان بہت ہوا نا. تو اس نے اپنے دوسرے دوست نے کہا یار وہ چوہا میرا ہیرا کھا گیا. اور کہا کہ میں پہچان لوں گا اور میں لے لوں گا آپ کا ہیرا. تو تقریباً 150-200 چوہے، یعنی بڑی تعداد میں چوہوں کی جماعت تھی، بیٹھے ہوئے تھے چوہے. تو ان چوہوں میں بیٹھے ہوئے چوہوں میں اس دانشمند نے نشانہ لگایا اور اس چوہے کو مار دیا. اس کا پیٹ کاٹا گیا تو اس میں سے ہیرا مل گیا. تو شخص نے پوچھا یار اتنے سارے چوہے تھے، اتنے سارے چوہے تھے، سب کالے کالے چوہے، تم نے کیسے پہچان لیا کہ اسی نے ہیرا کھایا ہے؟ اس لیے کہ ہیرا کھاتے تم نے دیکھا نہیں، اگر دیکھ بھی لیتے تو سارے چوہے ایک جیسے دکھتے ہیں، تم نے کیسے پہچانا؟ کہ اس نے بہت اچھی بات کہی، کہا کہ وہ ہیرا کھا لیا تھا نا اس نے، تو چونکہ اس کے پیٹ میں آ گیا تھا مال ہیرا، تو اپنی برادری سے کٹ کے الگ بیٹھا ہوا تھا. کیونکہ جب نا اہلوں کو، کم ظرفوں کو کچھ بھی مل جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑا الگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھ گیا جو الگ ہے اسی کے پاس مال ہے، تو پھر میں نے اس کا کام تمام کر دیا.
اس لیے اگر کچھ مل جائے ملنساری ہونی چاہیے. ایک طریقے پر کبھی دنیا کا حال نہیں رہتا. ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. اس لیے یاد رکھنا کبھی بھی الگ تھلگ نہیں رہنا. اچھے دوست تو بنائیں, لیکن ایک بات کہتا ہوں, دوست بنائیں مفاد پرست نہیں. ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے مفاد پرست. کچھ لوگ چائے کی وجہ سے دوست بنتے ہیں. جب تک چائے پلاؤ گے دوست رہیں گے, چائے نہیں پلائی دوستی ختم. کچھ لوگ پارٹی کھانے کی وجہ سے دوست بنتے, جب تک کھلاؤ گے تب تک دوستی رہے گی ختم. ہمارے یہاں کیسی دوستی اسلام میں؟ ہمارے یہاں کہا من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت اللہ کے لیے کیا, جس نے دشمنی اللہ کے لیے کی. ایسے دوست ڈھونڈے جو لوجہ اللہ دوستی کریں, اور جو ایسے دوستی کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو نور کے منبروں پہ بٹھائے گا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.